بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا یا اکثر آپ نے یہ دیکھا سنا ہوگا کہ جو شخص اپنے ملک سے، پاکستان سے، انڈیا سے یا دوسرے ممالک سے حج کرنے آ رہا ہے یا یہاں تک کہ سعودی عرب کے اندر سے حج کر رہا ہے، تو ادھر کچھ اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ حج کر لیے تو اگلا حج جو ہے وہ 5 سال بعد کرے گا۔ 5 سال سے پہلے وہ حج دوبارہ نہیں کر سکتا۔ عموماً زیادہ تر ملکوں میں، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی، یہ 5 سال کی لمٹ کیوں مقرر ہے، یہ منیمم لمٹ اس سے کم یا زیادہ کی کیوں نہیں رکھی جاتی، اس کی ایک وجہ مجھے یہ میسج سننے کے بعد سمجھ میں آئی ہے۔ یہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد ایک اور بات بھی واضح ہو جائے گی کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حج کرنے سے بہتر ہے یا حج پہ اتنا زیادہ پیسہ لگانے سے بہتر ہے کہ اسی پیسے سے کسی انسان کی انسانیت کی خدمت کر دی جائے، حالانکہ پیسے والے پہ حج ایک فریضہ ہے جو اس نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ لازمی ادا کرنا ہے۔ تو چلیے آئیے محمد علی کا یہ میسج سنتے ہیں، اور میسج سننے سے پہلے آپ کو یہ چینل سبسکرائب یا فالو کرنے کی بھی گزارش ہے۔ اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ ان پلیسز کو وزٹ کرنا، انٹرنلائز کرنا وہاں کے لیسنس کو، آئی کین گو آن اینڈ آن، مطلب اس کے بینیفٹس کے اوپر اللہ اکبر۔ میں یہ کہتا ہوں ایک جملے میں کہ وہ جو 1 day ایٹ عرفہ ہے نا، وہ جو 9 ذی الحج کا دن ہے، اس کے لیے آپ کو پوری بھی دولت لگا کے جانا پڑے، آپ چاہیں، مطلب واللہ العظیم، دس از مائی ایکسپیرینس، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ دس شوڈ بی ڈن، دس شوڈ بی ڈن۔ سچ از دا ورچو، سچ از دی امپورٹنس آف دیٹ ڈے اینڈ دیٹ پلیس، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ جب آپ حج کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بات کہنا کہ کسی کی شادی کرا دو یا ہیومینٹی کی ہیلپ کر دو وہ بہتر ہے بجائے کہ بندہ حج پہ چلا جائے۔ سب سے پہلے کچھ ایسی مسکنسیپشنز ہمارے لوگوں میں حج کے حوالے سے، جیسے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں، فارن کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مجھ سے ملے، تو اچھے انسان ہیں، بس یہ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی ایک کیفے میں، اور بچوں کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے تو انہوں نے بڑا آنیسٹ مجھ سے ایک سوال پوچھا، یہ آسمی کہ علی بھائی یہ جو حج ہے کیا یہ فرض ہے؟ تو میں نے کہا کہ بالکل جی، ماشاء اللہ، جس میں استطاعت ہے اللہ رب العالمین نے اس پہ حج فرض کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ، اور یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اوور دا ایئرس۔ ہی سیڈ ٹو می کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بندہ کسی کی شادی کروا دے، بندہ کسی کی ہیلپ کر دے، انسانیت کی ہیلپ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ بندہ جو ہے اپنے اوپر اسپینڈ کرے، وہاں پہ جائے۔ تو سوال تھا ان کا ایک، اور ایک مسکنسیپشن تھی، میں کہوں گا اٹس ارائزنگ آؤٹ آف اے مسکنسیپشن، بیکاز پہلی بات ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ظاہر مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے فوائد سے ہم کتنے زیادہ جو ہے وہ لا علم ہیں، اور سبحان اللہ وی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ اے گریٹ جرنی اینڈ واٹ اسپرچول بوسٹ یو گیٹ آن دس گریٹ جرنی۔ اور تیسری بات، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سبحان اللہ، لک ایٹ دس، یہ حدیث قدسی ہے، ابن حبان سے مروی ہے اور صحیح حدیث ہے، علامہ الالبانی نے اسے سلسلہ الصحیحہ میں صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ حدیث یہ حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ دیٹ آئی ہیو گرانٹیڈ گڈ ہیلتھ اینڈ ایمپل مینز آف پروویژن ٹو مائی سلیو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اچھی صحت دی اور وافر مقدار میں رزق دیا، اینڈ 5 years pass without him coming to visit my house، اللہ اکبر، اور 5 سال گزر گئے ہیں وہ بندہ مجھے وزٹ نہیں کرنے آیا، میرے گھر کو وزٹ نہیں کرنے آیا۔ صحیح حدیث ہے۔ یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جس کو اللہ نے انشاءاللہ تعالیٰ مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ ہر 5 سال بعد حج کو ریپیٹ کرے، اور یہ حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں آپ کو پوری بھی دولت لگا کے جانا پڑے، آپ چاہیں، مطلب واللہ العظیم، دس از مائی ایکسپیرینس، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ دس شوڈ بی ڈن، دس شوڈ بی ڈن۔ سچ از دا ورچو، سچ از دی امپورٹنس آف دیٹ ڈے اینڈ دیٹ پلیس، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ جب آپ حج کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بات کہنا کہ کسی کی شادی کرا دو یا ہیومینٹی کی ہیلپ کر دو وہ بہتر ہے بجائے کہ بندہ حج پہ چلا جائے۔ تو بہرحال پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر جو حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی جو ہے وہ گارنٹی دی، جو بھی انسان جو ہے وہ حج کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی، صحیح حدیث ہے، اور نسائی نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیپ آن ڈوئنگ حج اینڈ عمرہ، بار بار حج اور عمرے کرو، فار دے ایلیمینیٹ پاورٹی، سبحان اللہ، اس سے غربت ختم ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے، حج کرنے سے فقر دور ہوتا ہے، اور دے ایلیمینیٹ سن جسٹ ایز دا بیلوز ایلیمینیٹ امپیورٹیز فرام آئرن اینڈ گولڈ اینڈ سلور، جیسے کہ
گولڈ سلور اور لوہے سے زنگ اترتا ہے یا میل اترتا ہے, امپیورٹیز اترتی ہیں, بالکل اسی طرح حج تمہیں دھو ڈالتا ہے. سبحان اللہ, اتنے بڑے 2 فوائد. نمبر 1, غربت ختم ہوتی ہے. یعنی آئی کین ٹیل یو ہنڈریڈز آف اسٹوریز, آئی ایم شیور جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ نیچے کمنٹ بھی کریں گے کہ انہوں نے حج پر پیسہ لگایا اور وہ پیسہ ریٹرن ہو کر آیا, اور ڈبل ریٹرن ہو کر آیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. تو اٹ از امیزنگ کہ ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں ٹرکی کو, تھائی لینڈ کو. ٹھیک ہے ایک ریکریشن ٹرپ ہے, میں نہیں کہتا حرام ہے, اٹ کین بی پلانڈ, بٹ اٹس امیزنگ کہ وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ حج. اٹس ایکچولی